السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما۔ اللهم يسر ولا تعسر يا ذا الجلال والإكرام۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من حمده ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العزت کے لیے خاص ہے۔ وہ ذات جو ساری کائنات کی مالک اور خالق ہے۔ درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ دوسرا پارہ اللہ رب العالمین نے رکوع کے آغاز میں رمضان المبارک کی تعریف کی، روزوں کی تعریف کی اور ان کے رکھنے والوں کی تعریف کی، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دعا کا ذکر کیا۔ دعا کے ذکر کے بعد
پھر اللہ رب العالمین نے رمضان کے بارے میں بتایا۔ تو دعا کا رمضان کے ساتھ انتہائی زیادہ گہرا تعلق ہے۔ اللہ رب العالمین یہاں سمجھانا یہ چاہتے تھے کہ رمضان کا مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس میں جو بھی منگنا ہے رب سے مانگنا ہے، اور رب سے جو آپ مانگیں گے اللہ رب العالمین عطا فرمائیں گے۔ میں اپنی بات کا بغیر تمہید کے آپ کے سامنے آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ آج 3 باتیں دعا کے لحاظ سے آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز میں نے اور آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دعا کب قبول ہوتی ہے، اور دوسرے نمبر پر دعا کن لوگوں کی قبول ہوتی ہے، اور تیسرے نمبر پر دعا کن لوگوں کی قبول نہیں ہوتی۔ بس یہ 3 چیزیں آج بیان کرنی ہیں۔ دعا کب قبول ہوتی ہے، دعا کن لوگوں کی قبول ہوتی ہے، اور دعا کن لوگوں کی قبول نہیں ہوتی۔ دعا کب قبول ہوتی ہے یہ یاد رکھنا، اللہ رب العالمین کو جب بھی، جس وقت بھی، جس لمحہ بھی اللہ رب العالمین کو پکاریں اللہ رب العالمین سنتا ہے۔ وہ رات کے اندھیرے ہوں، دن کا اجالا ہو، جب بھی اللہ رب العالمین کو آپ پکاریں، ان اللہ حی کریم، اللہ رب العالمین زندہ ہے، قائم ہے، دائم ہے۔ جب بھی اللہ رب العالمین کو آپ پکاریں گے اللہ رب العالمین آپ کی پکار کو سنے گا۔ لیکن کچھ ایسے مقامات نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان اوقات کی نشاندہی کی کہ ان اوقات میں اگر آپ اللہ رب العالمین کو پکاریں گے، دعا کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو جلدی قبول کر لے گا۔ کس نے کہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ تقریباً 8 مقام آپ کے سامنے ذکر کروں گا، 8 اوقات۔ اس میں اللہ رب العالمین بڑی جلدی انسان کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ سب سے پہلی، تتنزل ربنا وتعالى فی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر۔ اللہ رب العالمین عرش بری سے آسمان دنیا تک آتے ہیں۔ کیسے آتے ہیں یہ ہمیں معلوم نہیں، یہ کیفیت اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتے ہیں۔ آتے ہیں اپنی شان کے مطابق۔ کب؟ ہر رات۔ کس وقت؟ جب سحری کا وقت ہوتا ہے، جب تہجد کا وقت ہوتا ہے، اور اس وقت آ کر کے اللہ رب العالمین کہتے کیا ہیں؟ من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے میں اس کو معاف فرما دوں۔ من یستجیب فاجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول فرما لوں۔ من یسألنی فأعطیہ، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کے سوال کو پورا کر دوں۔ یہ سحری کا وقت، تہجد کا وقت ہوتا ہے، جس وقت ہم آرام کی نیند سو رہے ہوتے ہیں، اس وقت اللہ رب العالمین ہمیں آوازیں دے کر کے بیدار کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں جگا رہے ہوتے ہیں، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کر دوں۔ سحری کا وقت، تہجد کا وقت، فجر کی اذان سے پہلے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، یہ ایسی گھڑی ہے جس میں اللہ رب العالمین دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ دوسری گھڑی لیلۃ القدر کی رات۔ آج انشاءاللہ طاق رات ہے، اور یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں 5 طاق راتیں آتی ہیں جن میں تمام مومن مسلمان لیلۃ القدر کو تلاش کرتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی رات جو بھی انسان دعا مانگے اللہ رب العالمین قبول فرما لیتے ہیں۔
یہ جب بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے رکھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اللہ کے رسول میں اگر رات یہ پا لوں لیلۃ القدر کی رات کو تو میں کیا کروں؟ آپ جانتے ہیں کہ نبی کے عقد میں 9 سال یا 10 سال یہ رہی ہیں اور یہ سوال کب کر رہی ہیں؟ زندگی کے آخری ایام میں، آخری رمضان ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے اللہ رب العالمین نے نہ بیٹا دیا ہے نہ بیٹی دی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ سکتے تھے، آخری بیٹا ابراہیم تھا وہ بھی فوت ہو گیا ہے، عائشہ رات اگر پا لے اس میں اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے یا بیٹا مانگ لینا یا بیٹی مانگ لینا۔ پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا اے عائشہ اگر یہ رات تجھے میسر ہو جائے، تجھے مل جائے تو رب سے کیا مانگنا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول بتائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ نے یہ کہنا ہے فَإِنَّكَ أُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں۔ اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، میرے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ ساری مومنوں کی ماں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، اللہ رب العالمین سے مانگ کیا رہی ہے؟ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ 2 وقت، تیسرا وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یوم عرفات، عرفے کا دن، یہ 9 ذی الحج کو ہوتا ہے۔ عرفے کے میدان میں جو انسان حج کرنے گیا ہے، عرفے کا دن ہو اور مقام عرفہ ہو تو اس وقت انسان جو بھی اللہ رب العالمین سے دعا مانگے گا اللہ رب العالمین قبول فرما لیں گے۔ چوتھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدعاء بین الاذان والاقامت یستجاب لہ، اذان اور اقامت کے درمیان انسان جو بھی اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ ہم تو انتظار کر رہے ہوتے ہیں اذان ہوئے گی، پھر اس کے بعد ہمارے ذہن میں یہ بھی چل رہا ہوتا ہے کہ اس کے بعد 15 منٹ یا 20 منٹ باقی ہیں، اس کے بعد جماعت کھڑی ہونی ہے۔ تو اپنے حساب سے کیلکولیٹر کر کے ٹائم کو ان ٹائم جب تکبیر تحریمہ ہو رہی ہوتی ہے اس وقت ہم پہنچتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اگر کسی کے پاس بیٹا نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، اچھی جاب نہیں ہے، دنیا کی کوئی بھی چیز اگر آپ مانگنا چاہتے ہیں اذان اور اقامت کے درمیان مانگنا تمہارا کام ہے، دینا میرے اللہ رب العالمین کا کام۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، رمضان کا مہینہ ہے اور اس میں دعا زیادہ سے زیادہ قبول ہوتی ہے۔ کم از کم رمضان کے دنوں میں تو آپ اہتمام کریں کہ جب اذان ہو تو آپ مسجد میں موجود ہوں، تاکہ 2 سنتے 4 سنتے ادا کر کے آپ اللہ رب العالمین سے مانگے جو کچھ مانگنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اس گھڑی، اس دوران جو بھی انسان اللہ رب العالمین سے مانگے گا اللہ رب العالمین وہ عطا فرما دے گی۔ 5ویں نمبر پر سجدے کی حالت میں اللہ رب العالمین دعا قبول فرماتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سجدے کی حالت میں جو انسان دعا کرتا ہے فَقَامِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَهُ، اللہ رب العالمین ایسے بندے کی دعا کو رد کبھی کرتے ہی نہیں ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یارو جتنا ہمیں ڈسپرین پر یقین ہے، پیناڈال پر یقین ہے، اتنا ہمیں سورۃ فاتحہ پر یقین نہیں ہے۔ جتنا ہمیں ڈاکٹروں کی ظاہری دواؤں پہ یقین ہے اتنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پہ یقین نہیں ہے۔ اللہ کی قسم ہے ہم در در کی ٹھوکریں اور در در پر نہ جائیں، در در کی ٹھوکریں ہم نہ کھائیں، اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے ان اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے، ہم ان اوقات میں آ کر کے اللہ رب العالمین سے مانگ لیں۔
کاروبار خراب ہو گیا ہے، مولوی صاحب کے پاس جائیں گے، حضرت صاحب کے پاس جائیں گے، پیر صاحب کے پاس جائیں گے، عامل صاحب کے پاس جائیں گے، کیا مجال ہے کہ اپنے سر کو جھکا کر کے، اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ کر کے اللہ رب العالمین سے مانگ لیں؟ ہمیں جو طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے ہمیں وہی استعمال کرنا چاہیے۔ اس سے دو فائدے ہوں گے، ایک تو آپ کے جسمانی فائدہ بھی ہوگا، اور دوسرے نمبر پر سجدے کی حالت میں جو دعا مانگیں گے اللہ رب العالمین قبول فرما لیں گے۔ اس کے طبی بہت سارے فوائد ہیں، پھر انشاءاللہ بیان کریں گے۔ 7ویں نمبر پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جمعے والے دن عصر سے لے کر مغرب تک، یا ایک روایت مسلم کی آتی ہے خطیب کا منبر سے بیان کرنا اور نماز پڑھانے تک، اس کے دوران، اور ایک بخاری کی حدیث، مسند احمد کی حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عصر سے لے کر مغرب تک، اس دوران جو بھی انسان اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین قبول فرما لیتے ہیں۔ جب ہم کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں، بچوں میں مصروف ہوتے ہیں، کھیل کود میں مصروف ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں 7 دنوں میں ایک دن اگر کوئی چیز بھی آپ کو چاہیے آپ اس دوران اللہ رب العالمین سے مانگیں، اللہ رب العالمین عطا فرما دیں گے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، دعا آپ کر رہے ہیں، ہاتھوں کو اٹھایا ہوا ہے، اللہ رب العالمین سے کہیں کہ مجھے نہیں علم، تیرے نبی نے کیا، اور تیرے نبی کی بات جھوٹی ہو سکتی، حق ہے، سچ ہے، جھوٹ کی گنجائش تک نہیں، اللہ تیرے نبی نے کہا ہے، اس دوران دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین میں اس دوران مانگ بھی تجھ سے رہا ہوں اور تیرے نبی کے کہنے کے مطابق مانگ رہا ہوں، اللہ رب العالمین تو کیوں نہیں مجھے عطا کر رہا؟ ایسے کر کے اللہ رب العالمین سے جھگڑا کر کے مانگے تو صحیح، اللہ رب العالمین کیسے عطا نہیں کرتے؟ ہم 2 منٹ کی دعا، 3 منٹ کی دعا کر کے ہم تھک جاتے ہیں۔ حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں، اولاد کے لیے 100 سال تک اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہے، 100 سال تک۔ ہم تو 2 منٹ بھی دعا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور پھر رسمی دعا ہوتی ہے، ہاتھ ہم نے اٹھائے ہوئے ہیں اور زبان سے پتہ نہیں کیا کچھ مانگ رہے ہیں، دائیں بائیں ادھر ادھر آگے پیچھے دیکھ رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يقبل اللہ دعا بقلب غافل، اللہ غافل دل کی دعا کو کبھی قبول نہیں کرتے۔ پوری توجہ ہونی چاہیے، انہماک ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کی طرف آپ کی توجہ ہونی کہ آپ مانگ کیا رہے ہیں، اور جب آپ مانگ رہے ہوں تو صرف آپ کے ذہن میں وہی چیز ہو، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہ۔ یارو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ہماری نظریں کہیں اور ہوتی ہیں، ہمارا دل کہیں اور ہوتا ہے۔ نظریں جو دیکھ رہی ہوتی ہیں وہ دل سمجھ نہیں رہا ہوتا، جو دل میں چاہ رہا ہوتا ہے وہ دل ہی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ ایسی کیفیت ہونی چاہیے، ہماری نظریں جہاں ہوں، عضو جہاں ہوں، کچھ بھی ہو، دل ہمارا اللہ رب العالمین کے ساتھ منسلک ہو۔ اللہ رب العالمین سے ہم اس حالت میں جو بھی مانگیں گے اللہ رب العالمین عطا فرمائیں گے۔ آخری گھڑی 8ویں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بدھ والے دن ظہر سے لے کر عصر تک، اس کے درمیان جو بھی اللہ رب العالمین سے آپ دعا مانگیں گے اللہ رب العالمین قبول فرما لیں گے۔ اب میں نے یہ 8 وقت بیان کر دیے، آپ نے سن لیے، مجھے یقین ہے، امید بھی ہے آپ ان اوقات میں اللہ رب العالمین سے ضرور مانگیں گے، یقین کے ساتھ مانگیں گے۔ لیکن ہماری کیفیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی کیفیت میں بہت بڑا فرق تھا۔ نبی نے سوموار والے دن یہ حدیث بیان کی، اس کو سننے والے تھے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتے ہیں مجھے ایک بہت بڑی مشکل تھی اور میں انتظار کر رہا تھا کہ بدھ والا دن آئے اور میں دعا کروں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بدھ والا دن آیا اور میں نے ظہر سے لے کر عصر کے درمیان دعا کی، ابھی مغرب کا سورج غروب نہیں ہوا تھا، اللہ رب العالمین نے جو میں نے اللہ رب العالمین سے مانگا اللہ رب العالمین نے سورج غروب ہونے سے پہلے مجھے عطا بھی فرما دی۔ کیوں عطا کیا تھا؟ ابو سعید خدری کو یقین تھا
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے یہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا، میں جو بھی مانگوں گا اللہ رب العالمین مجھ کو عطا فرمائے۔ یقین دل کے ساتھ، یقین قلب کے ساتھ انسان جب اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے ان اوقات میں، ان گھڑیوں میں، اللہ رب العالمین عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ 8 اوقات ہیں جن میں اللہ رب العالمین جلدی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ ویسے جب جس وقت جس زوار چاہیں دعا کریں اللہ رب العالمین قبول کرنے والے ہیں، لیکن ان اوقات میں اللہ رب العالمین جلدی قبول فرماتے ہیں۔ اب دوسرا سٹیپ ہے کہ اللہ رب العالمین کن لوگوں کی دعا کو جلدی قبول فرما لیتے ہیں، کن لوگوں کی دعا کو جلدی قبول فرما لیتے ہیں۔ ویسے اللہ رب العالمین ہر کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ شیطان نے کہا تھا اللہ مجھے قیامت تک مہلت دیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا چل تو نے مانگا ہے نا، میں نے تمہیں قیامت تک مہلت دی ہے۔ اللہ نے تو شیطان کی بھی سن لی ہے، اس کی بھی دعا کو قبول کر لیا۔ قرآن میں آتا ہے وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، مشرک انسان جب سمندر کے موجوں میں پھنس جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے، اللہ رب العالمین مشرک کی بھی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ دعاؤں کو قبول کرنے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین ہر کی سنتا ہے، لیکن یہ جو تقریباً 7 یا 8 آدمی ہیں ان کی اللہ رب العالمین بڑی جلدی سن لیتا ہے، بہت جلدی سن لیتا ہے اور قبول کر لیتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا آدمی قرآن مجید ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، جو انسان تکلیف میں ہے، دکھ میں ہے، کاروبار خراب ہو گیا ہے، اولاد ضائع ہو رہی ہے، اولاد کی پریشانی ہے، کاروبار کی پریشانی ہے، یا کسی قسم کی پریشانی ہے، پریشانی کی حالت میں جب اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی جلدی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ ہمیں تو پریشانی ہو نا تو ہم تو فوراً حافظ صاحب کے پاس آ جاتے ہیں، آپ میرے لیے دعا کریں اور یہ 1000 روپیہ 2000 آپ رکھ لیں میرے لیے دعا کریں۔ وہ کہتا ہے 1000 2000 تو مجھے مل گیا، دعا جانے اور آپ جانے۔ ہم خود کیوں نہیں پکارتے اللہ رب العالمین کو؟ اللہ تو شیطان کی سنتا ہے یار، ہم تو پھر بھی انسان ہیں، اللہ کے بندے ہیں یار، مسلمان ہیں، مومن ہیں، اللہ کے سامنے 5 وقت جھکنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، کیوں نہیں ہماری اللہ رب العالمین سنتا؟ ہم اللہ رب العالمین کو پکار کر دیکھے تو صحیح، کیوں نہیں سنتا اللہ رب العالمین؟ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے تنگ دست انسان جب مجھ کو پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہوں۔ دوسرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابۃ، 3 ایسے بندے ہیں وہ جب بھی اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں اللہ رب العالمین ان کی پکار کو کبھی رد نہیں کرتا، ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ سب سے پہلا آدمی دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا کو اللہ رب العالمین کبھی رد نہیں کرتے۔ اس لیے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں نماز کا کہا تھا، زکوٰۃ کا کہا تھا، تیسرے نمبر پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معاذ تجھے میں یمن کا گورنر بنا کے بھیج رہا ہوں، کہیں اپنے گھمنڈ میں آ کے مظلوم کی بد دعا کو نہ لے لینا۔ اتق اللہ دعوت المظلوم، اے معاذ مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ کیوں؟ انہا لیس بین اللہ و بینہ حجاب، اس لیے کہ اس کی دعا اور اللہ رب العالمین کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ مظلوم کی دعا اللہ رب العالمین بہت جلد قبول فرما لیتے ہیں۔ مظلوم کون ہوتا ہے؟ جو اپنا حق نہ لے سکے، حق پہ ہوتے ہوئے اپنا حق نہ لے سکے، یہ مظلوم ہے۔ آج کتنے ایسے مسلمان بھائی ہیں جو اپنے مسلمان سکے بھائی کا حق دبا کر بیٹھے ہوئے۔ کل کی بات ہے قصور میں 5 بھائی تھے، ایک بھائی نے اپنا حق مانگا، تقریباً 10 سال کے بعد اس بھائی کو ہی قتل کر دیا۔ قصور کا کل کا واقعہ ہے۔ اس نے اپنا حق کیوں مانگا؟ تو اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مظلوم کی دعا اللہ رب العالمین کبھی رد نہیں کرتے۔ تیسرے نمبر پر تیسرا بندہ جس کی دعا کو اللہ رب العالمین رد نہیں کرتے
دعوت المسافر، مسافر بندے کی دعا کو کبھی اللہ رب العالمین رد نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین ہدایت دے ہمارے ڈرائیوروں کو، کنیکٹروں کو اور ان گاڑی والوں کو، لاہور جانا ہو، اسلام آباد جانا ہو، پنڈی جانا ہو، جہاں بھی جانا ہو، وہ نان اے سی ہو یا اے سی ہو، جس گاڑی میں مرضی بیٹھ جائیں فلمیں لگا لیں گے۔ اگر کہہ دیا کہ یار اس کو بند کر دیں، یہ ٹکٹ لیں اور نیچے چلے جائیں۔ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، یہ ریاست مدینہ ہے، اور جہاں کنیکٹروں کی، ڈرائیوروں کی یہ کنڈیشن ہے، یہ کیفیت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی سواری میسر فرما دے، اور جن کے پاس اپنی سواری ہیں، اپنی گاڑی ہیں، وہ تلاوت قرآن پاک لگائیں، یا پھر کوئی سی ڈی ایسی جو دعوت اللہ ہو، مولوی صاحب ہوں تقریر کر رہے ہوں، یا یہ دونوں چیزیں نہیں تو کم از کم خود ذکر و اذکار کر رہے ہوں، اس کے علاوہ گانے وغیرہ نہ لگائیں۔ سینکڑوں ہزاروں ڈرائیور ایسے ہیں جو گانے سنتے، فلمیں دیکھتے اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ ایکسیڈنٹ اچانک ہوا ہے اور دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ جو بندہ جس حالت میں فوت ہوتا ہے اسی حالت میں کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ یہ ڈرائیور گانے سنتے دنیا سے گئے، گانے سنتے دنیا سے اٹھائے جائیں گے، قیامت والے دن اٹھائے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ تو جب بھی گاڑی پہ سفر کریں، آپ بند تو نہیں کروا سکتے، لیکن کم از کم اتنا ضرور کریں کہ اپنے دل کو اور اپنی زبان کو اللہ رب العالمین کے ذکر سے تر و تازہ رکھیں، کہ کہیں ایسا ہو کہ آپ موت کے منہ میں چلے جائیں، اچانک ایکسیڈنٹ ہو، تو کم از کم آپ ذکر و اذکار کر رہے ہوں، اور اسی حالت میں اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن آپ کو اٹھا لیں گے۔ یہ جو چوتھا آدمی ہے نا، یہ قابل غور ہے، میں نے اور آپ نے اس پر انتہائی زیادہ توجہ کرنی ہے۔ دعوت الوالد علی ولدہ، باپ کا اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا، اس کو اللہ رب العالمین بڑی جلدی قبول فرما لیتے ہیں۔ یار محسوس نہ کرنا، بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے ایسے بزرگ، ایسے باپ موجود بیٹھے ہیں یا ہوں گے باہر، جنہوں نے آج تک اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں کی، اپنی ماں۔ اچھا پھر بچوں کا امتحان آ گیا نا، تو بچے کیا کرتے ہیں؟ ماں کے پاس جاتے ہیں، ماما میرے لیے دعا کرنا، امتحان آ گئے۔ حالانکہ حدیث میں آیا ہے باپ جو دعا کرتا ہے بیٹوں کے حق میں، اپنی اولاد کے حق میں، اللہ رب العالمین اس کو کبھی رد نہیں کرتے۔ کیوں نہیں اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے؟ ایک دوست نے مجھے بتایا کہ میرے والد صاحب اکثر یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ اگر میرے بیٹے، میری اولاد گناہ کرنا بھی چاہن تو اللہ ان کو گناہ نہ کرنے دینا، ان کو گناہ سے محفوظ رکھنا، بچا کے رکھنا۔ اور اللہ کی قسم وہ خود اپنی زبانی کہتے ہیں، ایک نہیں سینکڑوں موقع ایسے آئے ہیں میں گناہ کرنے لگا ہوں، موقع میسر ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، بس باپ کی دعا آڑے آ گئی ہے اور میں نے گناہ نہیں کی۔ اس دن سے، جب سے میں نے یہ واقعہ سنا ہے، میں نے اپنی دعا کا یہ حصہ بنا لیا ہے کہ اپنے اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے یہ لازمی دعا کرنی ہے کہ اللہ میرے بچے گناہ کرنا بھی چاہیں تو اللہ اپنے فضل سے میرے بچوں کو گناہ سے محفوظ فرما لیں۔ اور آپ بھی اپنی دعا کا یہ حصہ بنا لیں کہ جب بھی دعا کریں یہ ضرور دعا کریں اپنے بچوں کے لیے کہ میرے بچے گناہ کرنا بھی چاہیں تو اللہ اپنے فضل سے میرے بچوں کو محفوظ فرما لینا۔ 5ویں نمبر پر الغازی فی سبیل اللہ۔